بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسماء فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ العصر۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ، وقت۔ انگلش مترادف ہے دی ٹائم، دی ایرا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اگلی حقیقت بتائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ سے مراد وقت ہے۔ وقت بہت تیز رفتار ہے، ناقابل واپسی ہے۔ ایک بار جو وقت گزرتا ہے وہ لوٹ نہیں سکتا۔ وقت ہی انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ایسا سرمایہ جو گھل رہا ہے، کھو رہا ہے، برف کی طرح۔ جس طرح برف دھوپ میں پڑی ہو تو وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وقت ختم ہو رہا ہے۔ وقت ہی زندگی ہے۔ وقت کا استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں، اسی پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ وقت کی مثال ہمارے لیے اس طالب علم کی طرح ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور پرچہ حل کرنا ہو، اور پرچہ حل کرنے کی بجائے وہ کرسیاں گننا شروع کر دے، پنکھے گننا شروع کر دے اور پرچے کا وقت ختم ہو جائے تو پھر ناکامی مقدر ہے۔ اسی طرح انسان بھی نقصان میں ہے، خسارے میں، گھاٹے میں ہے، کیونکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وقت کی گنتی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر گزرتے سال وہ اپنی واپسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ سے ملنے کی طرف۔ یوں وقت جو اس کا قیمتی سرمایہ ہے گھٹتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مگر کچھ لوگ اس نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان 4 شرائط کو پورا کریں، وہ اس نقصان سے، خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ان 4 شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان لائیں، اور دوسری شرط نیک عمل کرنا، تیسری شرط آپس میں حق بات کی تلقین کرنا، اور چوتھی صبر کی نصیحت کرنا۔ اب ان چاروں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط ایمان لانا اور عمل اس کے ساتھ کرنا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان اور عمل کی مثال بیج اور درخت کی ہے۔ بیج مٹی میں دفن ہو جائے، اگے نہ تو اس کی اہمیت نہیں، اور بیج کے بغیر درخت کا تصور نہیں۔ یہی حال ایمان اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کا ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح کی مثال ریت کے ذروں کی طرح ہے جسے آندھی اڑا دے۔ ایمان کے بغیر یہ اعمال اس طرح مقبول نہیں ہیں۔ ایمان لانا ہوگا اللہ پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، روز قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اب یہ ایمان انسان کے اندر ہوگا تو اس کے دل میں خوف الہی ہوگا، اور ایمان ہوگا تو اس کے اعمال نیک ہوں گے۔ اس کے علاوہ نصیحت ہے آپس میں حق بات کی تلقین کرنا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پہلے یہ فریضہ انبیاء کا تھا۔ اب ختم نبوت کے بعد امت کے ایک گروہ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، یعنی اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہ روک سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
حق بات کی تلقین کرنے والا خسارے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کردار ہے جو انبیاء کا کردار تھا۔ اب اگر اسے یہ کردار ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ انبیاء کی طرح وہ بھی حق بات کی تلقین کر سکتا ہے تو یہ اس کی خوش بختی ہے، اور کوئی بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ کام بہت صبر آزما ہے۔ اس لیے ساتھ ہی صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ صبر کے ساتھ ہی یہ فریضہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ صبر کی ضرورت تو ویسے بھی زندگی میں ہر وقت ہے، زندگی ہے ہی انسان کے لیے آزمائش۔ صبر ہر انسان زندگی کے ہر مرحلے پر درکار ہوتا ہے ہر انسان کو۔ صبر وہ ہوتا ہے جو آزمائش کی ابتدا میں کیا جائے، آخر کار تو سبھی کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کا اجر اللہ کے ہاں بہت ہے، اور ہر تکلیف کو برداشت کرنا صبر ہے۔ صبر کرنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر نوید کیا ہوگی کہ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین کے الفاظ آئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت یا خوشخبری دے دے۔ تو صبر وہ چیز ہے جو انسان کو پروقار شخصیت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی صابر کا مرتبہ بلند ہے، اور دنیا میں بھی صبر کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چاروں صفات سے متصف کرے، آخرت کے خسارے سے بچائے، اور نیک لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔